حبیب کے صدقے شہداء کے صدقے ناظرین، آزادی کے بغیر دنیا میں ذرہ بھی نشو نما نہیں پا سکتا۔ انسان کی غلامی، جبر، ظلم اور اپنے وجود کی پہچان کے لیے روز اول سے ہی جدوجہد کی ہے۔ کبھی فرد واحد اپنی آزادی کے لیے محو جہد رہا اور کبھی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد نے ہماگیر اجتماعیت اختیار کی۔ آہستہ آہستہ بنی آدم سیاسی، سماجی و معاشی آزادی کے لیے میدان جہد میں بے خطر کود پڑا۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے اور دستور زمانہ بھی ہے کہ طاقتور قوتوں نے اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر تمام آفاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ان کے سیاسی، سماجی و معاشی حقوق پر شبخون مارا۔ مظلوم اپنی زندگی کے اعلیٰ و عرفہ مقاصد سے آشنائی کے باوجود بھی غلامی جیسی تذلیل پر قناعت کر لیتا ہے، اور قوم کے بے حس اور شکم پرست افراد اپنے وجود اور تشخص سے بے نیاز ہو کر لمحوں کی اوقات بصری کو غنیمت سمجھ کر دنیاوی نعمت تصور کر لیتے ہیں۔ ایسی ہی قوموں میں جنوب ایشیا کے وسط میں آباد اپنے ماضی کی شاندار اور جاندار خود مختار روایت کے ساتھ خطہ کشمیر بھی موجود ہے۔ 84,471 مربع میل رقبے پر بسنے والے 1.5 کروڑ نفوس، جو اپنی آقا درآمد کرنے والی سیاسی کلچر کی وجہ سے غلامی کی اتھا گہرائیوں میں گری ہوئی ہے۔ اس غلامی اور تذلیل کے خلاف اگر جو کوئی آواز اٹھائے تو یا تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے یا پھر اسے باغی کا لقب دیا جاتا ہے۔ سری نگر سے 96 کلومیٹر دور شمال کی جانب واقع تاریخ کشمیر کے ایک انقلابی قصبہ ترہگام، جو اپنی باغی پن کی وجہ سے ہردور کے حکمرانوں کی کرم نوازیوں سے آج بھی 18ویں صدی کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اسی قصبے میں 28 فروری 1936 کو ایک بچے مقبول بٹ نے جنم لیا۔ وطن عزیز کے طول و عرض میں دیگر بچوں کی طرح مقبول بٹ شہید نے ماں کی پرسکون گود میں ہی شاید ہم کیا چاہتے آزادی کی لوری سن لی، اور اس لوری کو گنگناتے ہوئے بچپن سے جوانی تک کے منازل طے کرتے رہے۔ ترہگام کے مقامی اسکول میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے گریجویشن کی۔ تن اور من کی خوبصورتی، ذہانت، سنجیدگی اور اپنے والدین کی خصوصی توجہ نے مقبول کو علاقے بھر میں مقبول بنا۔ اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ درسگاہ سے بحیثیت مدرس اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، مگر یہ عظمت ایک اسکول تک کہاں محدود رہتی۔ وہ تو قومیت کے پیغمبر اور قومی آزادی کی عملی اور لفظی تفسیر تھے۔ یوں والدین کی مستقبل کے تمام ارمانوں سے بے نیاز ہو کر 1958 میں پاکستان ہجرت کی اور اپنے چچا مرحوم عبدالعزیز بٹ کے ساتھ پشاور میں سکونت پذیر اور حصول تعلیم کے لیے پشاور یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ناظرین، جب قوم کی تحریکی سیاست محض آقا درآمد کرنے، سامراجی آقاؤں کی خوشنودی کی پاسبانی کی تابع ہو تو اس تحریک کے نتائج آوارہ گردی کے سوا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس صورت میں قوم میں ایک سکرات کو جنم لینا پڑتا ہے جو زہر کا پیالہ خوشی خوشی نوش فرما کر آزادی اور غلامی، حق پرستی اور شکم پرستی، حق و باطل کے واضح فرق کو عیاں کرے۔ اور شاید مقبول بٹ شہید کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ قوم کے دلوں میں موزن جذبہ آزادی کا بھرم رہے۔ چنانچہ وقت نے ثابت کیا کہ شہید کشمیر مقبول بٹ شہید میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو قوم کی واضح منزل کی پہچان بن کر سر بکف ہو کر بے خطر میدان عمل میں کود پڑے۔ چنانچہ آپ نے تحریک کشمیر کے نامور ساتھیوں کی مدد سے کشمیر انڈیپینڈنٹ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا، جسے چند ماہ بعد وسعت دے کر منقسم وطن کی وحدت کی بحالی اور ایک آزاد اور خود مختار کشمیر کے واضح مقاصد کے حصول کے لیے محاذ رائے شماری کا وجود عمل میں لایا گیا۔ یوں قومی آزادی کے لیے شہید کشمیر مقبول بٹ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اس کے پبلسٹی سیکرٹری کے طور پر کیا۔ اس میں محاذ رائے شماری کے صدارت کے لیے بھی منتخب ہوئے۔ شہید مقبول بٹ اور امان اللہ چاہتے تھے کہ محاذ رائے شماری ایک انقلابی تنظیم جم کی صورت میں وطن عزیز کی قیادت کرے۔ اس میں ناکامی کے بعد امان اللہ خان اور مقبول بٹ شہید میئر عبدالقیوم میجر امان اللہ خان GMLV نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا قیام عمل میں لایا اور شہید کشمیر مقبول بٹ کو اس کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا۔ نیشنل لبریشن فرنٹ کے تابع قوم کے واضح مقاصد اور نظریات کے حصول کے لیے شہید کشمیر مقبول بٹ 10 جون 1966 کو اپنے دیگر ساتھیوں میجر امان اللہ خان، اورنگزیب، میر احمد عرف یاسین اور کالا خان کے ہمراہ وادی کشمیر میں داخل ہوئے۔
چند ماہ زیر زمین سرگرمیوں کے بعد بارہمولہ کے ملحقہ گاؤں نادی ہل میں بھارتی فوجی محاصرے کے دوران بھارتی انٹیلیجنس کے ایک انسپکٹر امر چند کی گولی کا نشانہ بنے، جبکہ گلگت استور کے اورنگزیب شہید ہوئے۔ شہید کشمیر مقبول بٹ، میر احمد اور کالا خان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے اور سری نگر کے بدنام زمانہ انٹروگیشن سینٹر ریڈ 16 میں تشدد کا شکار ہوئے۔ ان پر مقدمہ چلا اور ڈسٹرکٹ کورٹ بارہمولہ کے سیشن جج نیل کنٹ گنجو نے شہید مقبول بٹ کو سزائے موت جبکہ میر احمد اور کالے خان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ 1968 کے اواخر میں شہید کشمیر سری نگر سینٹرل جیل سے فرار ہو کر برف پوش پہاڑوں کو چیرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر پہنچے، جہاں ان کے ساتھ خلاف توقع ناروا سلوک برتا گیا اور انہیں جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ آپ پر ایک الزام گنگا طیارہ ہائی جیکنگ کا بھی تھا، جس میں کسی شخص کو نہ تو جانی نقصان پہنچایا گیا اور نہ ہی مالی۔ خیر، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد آخرکار 3.5 سال بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی نے ایک محب وطن حریت پسند قرار دے کر ساتھیوں سمیت رہا کر۔ اس کے بعد 10 مئی 1976 کو اپنے ساتھیوں عبدالحمید بٹ اور دیگر کے ہمراہ نوجوانوں کو نوائے سخری دینے کے لیے دوبارہ وطن عزیز میں آ پہنچے۔ 7 جون 1976 کو کولن گیٹ کے مقام پر ایک غلط فہمی میں جموں کشمیر بینک کے مینیجر مرحوم غلام نبی ماگرے عظیم قائد کے ساتھی کی گولی سے جاں بحق ہوئے۔ مقامی آبادی نے انجانے میں گھیرا کر کے عظیم قائد کو جملہ ساتھیوں سمیت گرفتار کرایا۔ جوڈیشل حوالات ہندوارہ منتقل ہوئے۔ عوام کو اصلیت معلوم ہوئی تو ہندوارہ بازار میں عوام کا جمع غفیر جمع ہوا۔ مجبوراً حکمرانوں کو سری نگر انٹروگیشن سینٹر منتقل کرنا پڑا۔ اور پھر کیا تھا؟ مقامی حکمرانوں نے ماضی کی روایات کو دہراتے ہوئے آئین کشمیر کے تمام جاموں کو تقدس کو تار تار کرتے ہوئے محض سامراجی خوشنودی کے لیے وقت کے اس عظیم سپوت کو دہلی کے وقتی آقاؤں کی تہاڑ جیل سپرد کر دی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا میں آپ پر بغاوت کا قدمہ چلا۔ معروف فقرہ پالکی والا کپل سبل اور کشمیر کے نامور قانون دان مظفر حسین بیگ نے کافی قانونی جنگ لڑی، مگر بھارتی قانون صرف بھارتی مفادات کے تحفظ کے لیے قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور پھر آخرکار خود مختار کشمیر کے اس معمار کو 11 فروری کو دہلی کے تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ شہید کشمیر مقبول بٹ کی جہد مسلسل کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض ایک فرد کا نام نہیں، یہ جبراً منقسم وطن عزیز کی وحدت کی بحالی کے لیے ایک عاشق اور سپاہی کا تانا بانا تھا جو ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش میں تھے۔ آج بھی 11 فروری ہے۔ آج ہی کے دن اندھیروں اور تاریکیوں کے رکھوالوں نے میرے محبوب رہبر مقبول بٹ شہید کو یہ سوچ کر تختادار پر چڑھا دیا تھا کہ ہم سچائی، انصاف اور آزادی کی روشنی کو بجھا سکیں گے۔ مقبول بٹ آج بھی ہم میں زندہ ہے اور یقیناً ایک دن ایسا آئے گا جب بچہ بچہ بولے گا۔ مولا